اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوال جواب کے سلسلے میں شروعات میں آج میرے پاس اصل میں روزہ کھولنے کے ٹائم پہ ایک سوال آیا، اسی سے شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ، جو واٹس ایپ پہ آیا تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کل وہ نماز پڑھ رہے تھے کسی مسجد میں، تو وہاں کسی مقتدی کو نقصیر آ گئی، اگلی صفوں میں تھے، وہ ناک سے بے انتہا ان کے خون آ رہا تھا، تو وہ بیچارے چیختے ہوئے روتے ہوئے باہر نکلے، لیکن کسی نے بھی اپنی نماز نہیں توڑی۔ وہ لوگ چیختے ہوئے باہر نکل گئے، وضو خانے پہ جا کے انہوں نے اپنی ناک منہ دھویا، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ کبھی ایسی ایمرجنسی آ جائے تو نماز توڑنا اول ہے یا کسی انسان کی دیکھ بھال کرنا اول ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے بھائی کہ نبی کے ذریعے بھی ہمیں تعلیم یہ ملی ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، سن لے اے اللہ کے گھر، تیری حرمت اللہ کو بہت عزیز ہے، مگر تیری حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت اللہ کو زیادہ عزیز ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں یہ بات کہی ہے، آیت نمبر 32-33 ہے یا 42-43، کہ ایک انسان کی جان بچانے والا گویا پوری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ تو نماز جو آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے وہ سلام پھیر کے انہیں سنبھال لیا ان صاحب کو، اور ان کی جان اس وجہ سے بچ گئی، حالانکہ ان کا ٹائم آ گیا ہو تو آپ کی نماز بھی نہیں بچا سکتی توڑنا، تو وہ تو فکس ہے۔ لیکن اگر وہ بچ گئے، ان کا بھی وقت تھا، تو اللہ کے ہاں آپ کا نام لکھا گیا بچانے والوں میں۔ تو اس لیے نماز آپ دوبارہ پڑھ دیں گے، لیکن ان کی جان نہیں بچ سکتی دوبارہ۔ تو جب بھی کبھی ایسا موقع ہو تو خاص طور سے ہمارے سب ساتھی یہ بات سن لیں کہ سب سے پہلے اپنی نماز توڑ کے ان صاحب کی جو فرسٹ ایڈ ہے وہ دیں انہیں۔ کسی کو کوئی بھی حاجت ہو، جیسے نقصیر ہے یا اٹیک آ جائے یا کسی کو دورہ پڑ جائے، مرگی کا دورہ اکثر پڑ جاتا ہے لوگوں کو، تو پہلے انہیں فرسٹ ایڈ دیں، انہیں سنبھالیں، انہیں ایک طرف کریں، اور نمازیوں سے بچائیں انہیں، جس سے کہ کسی کی نماز بھی خراب نہ ہو۔ آپ کی ایک دو لوگوں کی نماز جو ہے اس ٹائم آپ نے سلام پھیر دیا، لیکن وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کا نام اللہ کے ہاں گولڈن ورڈز میں لکھا گیا کہ آپ نے اللہ کے کنبے میں سے ایک شخص کی جان بچانے میں اس کی مدد کی۔ اسی کے ریلیٹڈ یہ سوال نکلتا ہے جو حضرت عمر کا واقعہ ہے، جب انہوں نے خنجر مارا حضرت عمر کے، حضرت عمر نے یہ پوچھا تھا کہ میری وجہ سے کس کی نماز کتنی ضائع ہوئی؟ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے سب کی ادا ہوگی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے، وہ ان کا تقویٰ تھا بھائی، کہ مطلب انہوں نے خود اپنی نماز نہیں چھوڑی اس ٹائم، ورنہ ہم جیسا کوئی ہو تو ہم تو طے ہو جائے ویسے ہی وہاں پہ، تو انہیں یہی تھا کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ گر جاتے خدا نہ خواستہ، یا ان کا ایسا معاملہ ہوتا کہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا اس بات کا، تو لوگ ضرور سنبھال لیتے انہوں نے پتہ نہیں ہونے دیا نا اس کا۔ تو میں تو انسانی طور پہ آپ کو بتا رہا کہ اس ٹائم جو حالات ہیں، اگر کوئی اس طرح کا حادثہ سامنے آتا ہے تو آپ لوگوں کو پہلے ہیلپ کرنی چاہیے انسانیت کی۔ ایک سوال یہ ہے، اگر کم عمری میں کوئی نااہل مرشد سے بیعت ہو جائے تو پھر اچھے مرشد کے ملنے پر انہیں بدل سکتا ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کم عمری میں کسی سے بیعت ہو گئے، کوئی استاد اپنا مان لیا، کوئی مرشد مان لیا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ نااہل ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بیعت ہوا جاتا، اور کوئی اچھا آدمی سامنے آ رہا ہے، نیک متقی پرہیزگار، تو کیا مرشد بدل سکتے ہیں؟ بالکل بدل سکتے ہیں بھائی۔ یہ کوئی بیعت ہونا فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، آنکھ پیچھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی تو آپ کو جو بہتر لوگ ملیں انہیں بالکل پچھلے چھوڑتے جاؤ، آگے پکڑتے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بالکل بھی۔ بہن کا سوال ہے، دعاؤں کے بہت سارے طریقے سنتی رہتی ہوں، بہت زیادہ کنفیوز ہوں، صحیح طریقہ کیا ہے یہ بتا دیں۔ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ واقعی سوشل میڈیا پہ جس طرح کے طریقے بتائے جاتے ہیں یا لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، میری بیٹی آپ کو ان کا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دعاؤں کے طریقے پڑھتی سنتی رہتی ہوں، لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟
صحیح طریقہ یہ ہے بیٹی کہ آپ اپنے لفظوں میں اپنے احساسات کے ساتھ، اپنے جذباتیت کے ساتھ، اپنے ماحول، اپنے علم، اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ 186 نمبر آیت میں کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ یہ مجھے پکارے، میں ان کی پکار سنتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن یہ بھی میری سنیں۔ تو دعا کی قبولیت کا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے کہنے کو مانیں، اللہ کی شریعت پہ چلیں، اور اللہ تو ہماری سننے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن آپ کے جو بھی اپنے الفاظ ہوں، جو بھی آپ کی جذباتیت ہو، اس میں آپ اللہ سے مانگیں۔ اصل میں یہ جو دعا ہے نا، یہ ہمیں متعارف کراتی ہے اللہ کی رحمت اور برکت سے اور اللہ کے ہونے سے۔ کوئی دعا مانگنے والا تبھی دعا مانگتا ہے جب اسے یقین ہے کہ کوئی ہے دینے والا، میرا مالک، میرا خالق کوئی ہے جو میری سنتا بھی ہے اور مجھے دیتا بھی ہے۔ تو جتنا جذبے سے آپ مانگیں گی اتنے ہی جذبے سے انشاءاللہ قبولیت کا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں دعا دی۔ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا کوئی مہربان ہے، ہمارا کوئی نگران ہے، ہمارا کوئی نگہبان ہے، ہمارا کوئی دیکھنے والا، سننے والا، دینے والا ہے۔ ہم ایویں ہی بے بہرا نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اوپر کوئی ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جب وہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ میں سنوں گا بھی، دوں گا بھی، تو کیسے ہو جائے گا کوئی نہ دے؟ آپ اپنی امی سے کوئی چیز مانگیں اور وہ آپ کی جائز چیز ہو، جائز خواہش ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہو کوئی کھانے کی چیز یا کوئی بھی، تو اللہ فوراً دیتا ہے۔ تو اللہ بھی تو ہماری امی ہے، وہ تو خود کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ مانگو بالکل اس سے، لیکن اپنی زبان میں۔ لمبی چوڑی دعائیں جو عربی ہماری زبان نہیں ہے اس میں لوگ یاد کرا دیتے ہیں، وہ جذباتیت نہیں آتی جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں تو شروع میں مولوی حضرات جو ہیں وہ پہلے عربی کی دعائیں پڑھتے ہیں، تو خاموشی سے کہ لوگ آمین کہتے رہتے ہیں۔ جہاں اردو کی دعا شروع ہوئی زور سے آئے گی آواز آپ کو آمین آمین، کیونکہ وہ دعا ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارا یہ کام کر دے، اللہ یہ، وہ آپ کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ تو اپنی زبان میں دعا مانگیں، انشاءاللہ پہنچے گی بھی اور قبول بھی ہوگی۔ آج مغرب کے وقت ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک تیسری رکعت ملی ہمیں، تو تیسری رکعت جو ملی ہے، دوسری رکعت ملی تھی سمجھیے، دوسری رکعت ہمیں ملی نہیں تھی، مطلب اتحیات میں ملے تھے وہ۔ تو قاری صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے کھڑے نہیں ہوئے، سلام پھیر دیا، لوگوں نے انہیں اطلاع دے دی۔ تیسری رکعت میں انہوں نے سلام پھیرا اور وہ پہلے سجدہ سہو کیا۔ اچھا ہاں سمجھ گیا۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ برابر میں حضرت نماز پڑھ رہے تھے، ان سے غلطی ہوئی بعد میں اپنی رکعتوں میں۔ تو کیا ایک ہی نماز میں دو بار، ایک ہی فرض نماز میں دو بار بندہ سجدہ سہو کر سکتا ہے؟ اچھا، ان کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی، 2 رکعت پہ سلام پھیر رہے تھے مغرب کا، لیکن یاد آ گیا، لوگوں نے یاد دلا دیا تو کھڑے ہو گئے اور پھر سجدہ سہو کیا۔ اس کے بعد جو مقتدی تھے ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے 4 رکعت پڑھ دی 3 کی جگہ، تو کیا دوبارہ وہ سجدہ سہو کریں؟ نہیں بھائی، امام صاحب کے سجدہ سہو سے ان کی تمام غلطیوں کا ازالہ ہو گیا، تو اس لیے دوسرے سجدہ سہو کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب اپنا سجدہ سہو کر چکے، وہ تمام مقتدیوں کی طرف سے بھی تھا۔ اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی تو انشاءاللہ جماعت کی نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ امام صاحب کی تمام معاملوں سے آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ تو جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، ان کی جماعت تو نماز تو پوری ہو گئی، ان کی پوری ہو گئی، آپ کی تو پوری نہیں ہوئی نا ابھی۔ آپ ہو جماعت میں، آپ اپنی نہیں پڑھ رہے تھے، آپ جماعت میں تھے، ان کے مقتدی تھے، تو ان کی غلطی آپ کی غلطی مانی جاتی ہے، ان کا سجدہ سہو آپ کا سجدہ سہو مانا جائے گا۔ تو آپ کی جو غلطی ہیں وہ سب ایک سجدہ سہو امام صاحب سے پورے ہو گئے۔ اچھا، اسی میں ایک چیز اور ہوئی، جو سیدھی طرف تھے میرے، وہ بھی کیونکہ تیسری رکعت میں تھے، تو جب سجدہ سہو کیا قاری صاحب نے تو انہوں نے ایک سلام پھیرا، کیا انہیں سلام پھیرنا تھا وہاں پہ؟ یہ وہ تو انہوں نے، ان کے برابر میں جو تھے انہوں نے سلام پھیر دیا امام صاحب کے ساتھ، تو کیا انہیں سلام پھیرنا تھا؟ بھائی اگر انہیں معلوم نہیں تھا، وہ دوسری رکعت میں آئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ پوری ہو گئی نماز، یا غلطی سے بھی انہوں نے پھیر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، وہ نماز سے باہر نہیں آئے۔ نہیں، سجدہ سہو کا سلام پھیرا، سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا، کوئی بات نہیں، سجدہ سہو بھی کیا ان کے ساتھ، جی جی تو کرنا ہی تھا، ورنہ پھر انہیں سجدہ سہو، پھر تو انہیں نماز ہی دہرانی پڑتی اگر وہ سجدہ سہو امام کے ساتھ نہ کرتے۔ اچھا، نماز میں جو غلطی ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث پڑھی تھی میں نے، اللہ کے نبی کو صحابہ نے ٹوکا تھا، اللہ اکبر کہا تھا، یا قرآن کی آیت بیچ میں دہرائی تھی، تو اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا تھا، سلام پھیرنے کے بعد وہ غصے میں دھمکایا تھا، کہا تھا کہ جب میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو سبحان اللہ کہا کرو، کیونکہ اللہ غلطی سے پا گیا، میں غلطی کر دیتا ہوں، مجھے ایسے نہ ٹوکا کرو بیچ میں۔
اور ہمارے معاشرے میں تو جب ربنا سمی اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، جو امام بولتا ہے وہی کہہ دیتے ہیں. اصل میں اس زمانے میں کچھ الگ الگ معاملے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تلقین فرمائی تھی. ویسے اور بھی طریقے تھے، ہتھیلی پہ ہتھیلی بجا دیتے تھے یا کوئی اور آواز اس طرح کی نکال دیتے تھے. تو یہ ساری منقول ہیں. تو جو بھی ڈھنگ ہو، یہاں ہم تو کمزور لوگ ہیں، جو ہمیں آتا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. کوئی اس میں کوئی اسپیشل بات نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات لا رہے ہیں، بلکہ ہمیں مقصد یاد دلانا ہے انہیں، امام صاحب کو، اور وہ پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں. سوال یہ ہے، خوشبو لگانے سے، تیل لگانے سے، میک اپ کرنے سے، غیر ضروری بال کٹوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اتنے سارے سوال ایک ساتھ دوبارہ دہراؤ. کیا تیل لگانے سے خوشبو لگانے نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے نہیں ٹوٹتا، میک اپ کرنے سے، میک اپ کرنے سے نہیں ٹوٹتا، غیر ضروری بال کاٹنے سے، غیر ضروری بال کاٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے. سرما لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. ایک سوال یہ ہے کہ وضو میں بچہ کپڑوں پر پوٹی کر دے تو کیا دوبارہ وضو ہو؟ ان کا سوال یہ ہے، کسی لیڈی کا وضو تھا، ان کے بچے نے پوٹی کر دی کپڑوں پہ، تو کیا کپڑے بدل کے کام ہو جائے گا، وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، وضو نہیں کرنا پڑے گا، وضو ان کا ہے. وضو ٹوٹنے کی علامات الگ بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تو کپڑے ناپاک ہوئے، کپڑے چینج کر لیں. یہ اجتماع میں نکاح اگر کرا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا دوبارہ بتائیے. اجتماع میں جو نکاح ہو جاتے ہیں؟ ہاں، اجتماع میں نکاح کرانا زیادہ بہتر ہے یا الگ میں؟ نہیں، اجتماع میں زیادہ بہتر ہے. وہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، پھر اس نکاح میں برکت کے زیادہ چانس ہیں. اس میں ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب وہ دعائیں کریں گے تو اس کی برکات الگ ملیں گی. اور سادہ نکاح ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، نبی نے یہی فرمایا، جو نکاح جتنے کم خرچ والا ہوگا اتنی ہی برکت والا ہوگا. تو اس لیے کرا کریں ضرور اس طرح سے. کسی بہن کا سوال ہے، کیا دودھ پلانے سے یا بخار کے میں ٹیسٹ، وہ تھرمومیٹر جو ہوتا ہے ہاں ہاں، ٹیسٹ کرنے کا، وہ منہ میں لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہ دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ تھرمومیٹر منہ میں لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ سب بیکار کی چیزیں لوگوں نے اڑائی ہوئی ہیں، اور اس سے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. ایک اور سوال ہے اسی میں، کیا آنکھوں میں لینس لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ان کا سوال یہ، آنکھوں میں لینس لگانے سے روزہ ٹوٹے؟ بالکل اس سے ٹوٹنے کا خطرہ ہے روزہ، کیونکہ اس میں ایک تو کیمیکل لگا ہوتا ہے لینس پہ، وہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے حلق میں جانے کا خطرہ ہے. اس لیے لینس لگانے سے بچنا چاہیے. کہتے ہیں جس جنازے میں زیادہ لوگ شرکت کرے مغفرت ہو جاتی ہے جنازے. ان کا سوال یہ ہے، لوگ جس جنازے میں زیادہ لوگ ہوں گے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور بھی آگے سوال ہے کچھ؟ جیسے کہ سعودی میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی جنازے نمازی پڑھتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زیادہ تعداد ہونے سے مغفرت کے چانس زیادہ ہیں یا مغفرت ہو جاتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. وہ برکت تو ہو سکتی ہے اس کے جنازے میں، اس کے کچھ عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، یا کچھ اگر وہ نیک آدمی ہے تو اسے عالم برزخ میں تھوڑی راحت ہو سکتی ہے. مگر جو اعمال نامہ ہے وہ چیپٹر بند ہو چکا. مغفرت کا جو معاملہ ہے وہ تو حساب کتاب پہ ہے جو ہوگا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بات کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی کو کرتا دیتے ہوئے کہ عمر میرا کرتا اسے بچا نہیں سکتا، تو کتنی بھی بھیڑ اکٹھی ہو جائے، کوئی اگر منافق غیر پیسے والا ہے اور بہت امیر شخص ہے، کوئی ایم پی یا ایم ایل اے، اور وہ اگر مر جائے، اس کی جنازے میں بھیڑ بہت ہوگی، یا کوئی ڈی ایم ہے یا ایس پی ہے مسلمان اور رشوتیں کھاتا ہے، جنازے میں بھیڑ بہت ہوگی، اس کا مطلب وہ تو بخشا جائے گا، اس کے تو مزہ آ گیا. تو صرف مشہوری کی وجہ سے اگر کوئی جنازے میں بھیڑ ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں. اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے، وہ اس کے جنازے میں بھیڑ ہو، لوگ اس کی مغفرت کی دعا بھی کریں، درجہ بلندی کی، تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ میں آپ کو بتا چکا، نامہ اعمال کا چیپٹر بند ہو چکا. یہ تو صرف عالم برزخ کا معاملہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی سہولیت، یا اس میں سختی بڑھ سکتی ہے یا پھر سختی کم ہو سکتی ہے. کیا سحری اور تراویح کے بنا بھی روزہ ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے، کیا سحری کے بنا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. کیا تراویح کے بنا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل. کیونکہ روزہ الگ عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اس میں یہی کہا تھا کہ تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، اور جو رات کی عبادت ہے تراویح وہ نفل قرار دی گئی. تو نفلوں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے فرضوں سے. آپ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے، آپ تراویح ایک بھی نہیں پڑھ رہے، بالکل چلے گا. کیونکہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے. نمازیں تو 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے، چھٹی نماز کوئی جوڑ نہیں سکتا دین میں. جو جوڑتا ہے، اسے زیادہ اہم سمجھتا ہے تراویحوں کو، وہ گناہ گار ہے، وہ بدعتی ہے.
تراویح پڑھنی ضرور چاہیے. میں جو یہاں 2-2-4 کی طرح دین بتاتا ہوں آپ کو، اس کی وجہ یہی ہے. چاہے لوگ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے بہت ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں. تو پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہاں نفلوں کا ثواب حضور نے فرضوں کے برابر بتایا رمضان میں. تو یہ نفلی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ کو فرضوں کے برابر مل رہا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی تراویح چھوڑ دے تو وہ روزہ بھی چھوڑ دے. تراویح چھوٹ جائے چاہے روزہ کسی قیمت پہ نہ چھوٹے. یہ جو ستون ہے نا، انہیں دانتوں سے پکڑ کے رکھو. کلمے کے بعد 4 ستون: روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ. وقت کا وقت تو دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ سحری کا وقت جو بھی اس وقت کا ہوگا وہی ہے. اصل تو نیت کا معاملہ ہے کہ آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں، آپ کی نیت ہو گئی. سحری میں نہیں بھی آنکھ کھلی جب بھی ہو گئی. تو آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. اچھا، آپ نے نفلی روزہ رکھا اور توڑ دیا کچھ وقت کے بعد کسی بھی پریشانی کے باعث، تو کیا گناہ گار ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے، نفلی روزہ رکھا وہ توڑ دیا کسی وجہ سے، کیا گناہ گار ہوگا؟ بالکل کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. نہ اس کا کفارہ ہے، نہ اسے رکھنا دوبارہ ضروری نہیں ہے. رکھے کوئی ٹھیک. ہاں، فرض روزہ آپ کا کسی مجبوری میں چھوٹ گیا، وہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر اللہ سے قبول کر، ہاں، اگر منت مانگ رکھی، کوئی قبولیت کا روزہ ہے، پھر اسے دوبارہ کبھی بھی جب موقع ملے جب رکھے، اگر کوئی مجبوری بیچ میں آ گئی. آج قرآن کی آیت آئی تراویح میں کہ جس نے اللہ کی آیتوں کو بھلا دیا اللہ اس کو بھلا دے گا. تو یہ جو حافظ حضرات ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں قرآن شریف تھوڑا حصہ بھول جاتے ہیں، ان میں بھی بھلائی ہوگی. ان کا سوال یہ ہے، جو آیت آئی کہ جو اللہ کو بھلا دے گا، اللہ کی آیتوں کو بھلا دے گا، اللہ اسے بھلا دے گا، کیا قرآن کے حافظ حضرات بھول جائیں؟ بالکل بھائی، بالکل. یہ اس میں جوڑا جا سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ کے بھول جائیں گے، حافظ ہی نہیں عام لوگ بھی، وہ قیامت میں اندھے ہو کے اٹھیں گے، چاہے کتنی نیکی سے یہاں وقت گزاریں. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے. تو اس لیے حافظوں کو تو اور زیادہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اور بھلانے سے وہاں مراد صرف یہ بھلانا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں آیتیں تھیں اور آپ بھول گئے، یاد تھیں بھول گئے، قرآن آپ نے پڑھا تھا بچپن میں بھول گئے، بلکہ آپ نے بھلا دیا جب موقع آیا امپلیمنٹ کرنے کا، وہاں آپ نے بھلا دیا. جہاں اللہ کہتا ہے کہ میرے دوستوں کو غصہ پینے والے ہوتے ہیں، میرے دوست معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں آپ نے اس آیت کو بھلا دیا اور آپ نے وہاں غصہ کیا اور وہاں مار پیٹ کی، گالی گلوچ کی. وہ بھول نہ ہوا. جہاں آپ کو قرآن کی آیت کا امپلیمنٹ کرنا تھا وہاں آپ نے قرآن کا امپلیمنٹ نہیں کیا، تو یہ بھولنا ہوا. اصل تو بھولنا. فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بھائی. کہ آپ پہلے درود شریف پڑھ دیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ دیں، پھر 3 بار قل پڑھ دیں، جس سے کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے. اس کے بعد پھر دعا کریں مغفرت کی اپنے پیاروں کے لیے. ایک سوال ہے، حافظ صاحب جو پڑھتے ہیں ظہر اور عصر میں سائلنٹلی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ مغرب، عشاء اور فجر میں ایسا کیوں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو مغرب اور عشاء اور فجر جو ہے اس میں تو نمازیں جو ہیں وہ تلاوت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ خاموش نمازیں ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. ان کے حکم کے مطابق ہی نمازیں سیٹ کی گئیں. اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. تو میں انشاءاللہ تعالی، مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، معلومات کر کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے لاجک کیا تھی. ویسے تو ہمیں ہر چیز کے پیچھے لاجک ڈھونڈنی نہیں چاہیے، لیکن اگر مل جاتی ہے تو ہمیں معلومات ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی یہ معلومات کر کے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ساری چیزیں مجھے ساری تو پتہ نہیں ہے نا. دین میرا پڑھا ہوا تو ہے الحمدللہ، لیکن میں یہ کہہ دوں بھائی مجھے ہر چیز کی معلومات ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے. تو میں صحیح طرح معلومات کر کے صحیح چیز آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. جو عصر اور ظہر میں نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے کیا صورت پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے، عصر اور ظہر میں جو نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم، امام صاحب خاموش ہیں، کیا ہم تلاوت کر سکتے ہیں؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. تو آپ کو کم سے کم ظہر اور عصر میں سورہ فاتحہ 4 رکعات میں پڑھنی ہی چاہیے. سکتے ہیں نہیں بلکہ پڑھنی ہی چاہیے، حکم ہے نبی کا یہ. تو میں تو پڑھتا ہوں الحمدللہ 4 رکعات میں. تو آپ لوگ بھی ضرور شروع کریں، کیونکہ نبی کی حدیث پیچھے کھڑی ہوئی ہے. امام کتابیں ہیں تو امام صاحب تو پڑھ نہیں رہے نا. جب امام صاحب پڑھ رہے ہوں، جو 3 نمازیں بتا رہے ہیں مغرب، تو امام مالک کا مسلک یہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ظہری نمازیں ہوں تو آپ لوگ خاموش رہو، قرآن کو غور سے سنو. جب سری نمازیں ہوں تو اس میں آپ
تلاوت کرو یہ سورہ فاتحہ کی. تو میں تو امام مالک کے اس قول کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. میری سمجھ میں بھی بات آتی ہے کیونکہ اس میں نہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی، نہ قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی اور نہ حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی. شروع کی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ شروع کی بالکل پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کوئی منع نہیں ہے. اور جیسے آپ ابھی آدھی اس میں لگا صورت میں کوئی آپ صورت پڑھ رہے ہیں اور آدھی صورت میں اور قائد صاحب نے آپ کو جو ہے وہ اللہ اکبر کر دیا، مطلب رکوع میں چلے گئے. ان کا سوال یہ ہے آپ سورت کی تلاوت کر رہے ہیں اور قاری صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے اس میں چلے گئے. سورہ فاتحہ تو آپ جلدی سے پوری کر لیا کرو. اگر سورہ فاتحہ کے بیچ میں انہوں نے، کیونکہ ہمارے امام صاحب بھی بہت جلدی میں ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی کام ہو تو سورہ فاتحہ میرے خیال میں چند 1 بھی سیکنڈ نہیں پورا کرتے اور وہ فوراً چلے جاتے ہیں امام صاحب اکثر میں نے دیکھا. تو اس میں تو آپ جلدی سے سورہ فاتحہ پوری کر لیا کرو، ورنہ اتنا تو ٹائم دینا ہی چاہیے امام حضرات کو بھی کہ نبی کا حکم پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ ہم مطلب خود بھی دھیرے دھیرے پڑھیں ترتیل سے سورہ فاتحہ کو، اور ہمیں بھی اتنا موقع دیں کہ ہم بھی پیچھے پڑھ لیا کریں ان کے. لیکن اگر کوئی امام صاحب جلدی کرتے ہیں تو آپ بھی جلدی کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لو، کیونکہ ہم امام کے تابع ہیں. آپ کو امام کی تابع داری نہیں چھوڑنی کسی بھی قیمت پہ. آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ جنت میں جنتیوں کو بھوک اور پیاس کی حسد نہیں ہوگی، اور اللہ وہاں نہریں دودھ کی، شہد کی اور فروٹ کے بیان کرتا ہے. تو کیا ان کا سوال یہ ہے کہ وہاں جنت میں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی، پھر دودھ، شہد اور فروٹ وغیرہ کی جو فراوانی ہوگی وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ وہی ہے کہ اللہ آپ کو نعمتیں یاد دلاتا ہے کہ جن چیزوں کی آپ کو یہاں ضرورت ہے، جن کے لیے آپ یہاں ترستے ہو، اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کے حکم کے حساب سے زندگی گزار دی تو وہاں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کی خواہش سے ہی پرے کی چیزیں ہوں گی، اور وہاں آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ شوق یا انہیں نوش فرمائیں گے. جیسے بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں کوئی انہیں ضرورت تھوڑی ہوتی ہے کسی چیز کی، لیکن شوق یا ان کے آگے ڈرائی فروٹ بھی کوئی وہ کھاتے تھوڑی ہیں اتنا. آپ کسی مہمانداری میں چلے جاؤ، وہاں آپ کے آگے کتنا سامان لگا دیتے ہیں، آپ کوئی کھاتے ہو سارا؟ تو وہ آپ کے سامنے اتنا سامان ہوگا، آپ کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو عزت دی جائیں گی. وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر جنتی کو سونے کے کنگن بنائے جائیں گے اور ایسے تختوں پہ بٹھایا جائے گا جن پہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے اور ان کے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اوپر مطلب جو ہے وہ باریک ریشم ہوگا اور اندر موٹا ریشم ہوگا. تو یہ سب بادشاہوں کے کپڑے ہیں. آپ اگر مغلوں کی ہسٹری پڑھیں گے یا بادشاہوں کی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے سونے کے کنگن ہوتے تھے، سونے کے زیور وہ پہنتے تھے اور اس طرح کے قالینوں پہ بیٹھتے تھے، اس طرح کے تخت ہوتے تھے، اس طرح کے ریشم کے ان کے پوشاک لمبے لمبے ہوتے تھے. تو آپ کو ہر جنتی کو جنت میں اللہ رب العزت بادشاہ بنائے گا. تو وہاں مقصد وہ ہے کہ چیزوں کی فراوانی ہوگی، آپ کو ضرورت نہیں ہوگی مگر آپ کی عزت افزائی ہوگی. وہاں جو سڑکوں پہ دھول وغیرہ اڑتی رہتی ہے، روزے میں منہ میں بھی چلی جاتی ہے. اچھا سمجھیے. میں جیسے آندھی آتی ہے آج کل آ رہی ہے، 1-2 بار آئی آندھی، تو کئی بار دھول اڑتی ہوئی منہ میں چلی جائے، ناک میں چلی جائے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہی سوال ہے. نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا وہ معاملہ. بس آپ کوشش کرو بے ساختہ آپ کے منہ میں مچھر چلے جائے، مکھی چلی جائے، کوئی اور چیز چلی جائے، بھول سے آپ کھانا کھا لیں یا اس طرح کی دھول چلی جائے تو آپ کو کوئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. جنت میں 7 حوریں بھی ملیں گی؟ ان کا سوال ہے جنت میں 7 حوریں بھی ملیں گی. 7 حوریں نہیں میرے بھائی، 70 حوریں. ہاں، جو حوروں سے مراد یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کی شکل میں اور عورتوں کو مردوں کی شکل میں خوبصورت وہ حوریں ہی ہیں. وہ بھی مطلب جینٹس جو ہیں وہ یاقوت کی طرح، قرآن ان کے مطلب اس طرح سے ان کی خوبصورتی بیان کرتا ہے کہ انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اس سے پہلے، جس جنتی کی بھی ہوں گی. تو وہ تو آپ کو وہ چیزیں، کیونکہ یہاں آپ کے دل میں 70-80 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے نا، اس کے دل میں دوسری شادی کی خواہش نہیں جاتی. آپ دل چیر کے دیکھ لینا کسی مرے ہوئے کا، تو خواہش جب اٹھاؤ گے نا دل میں تو یہی لگے گا یار ایک شادی اور کر لیتا. تو وہاں وہ خواہش اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا میکر ہے، ہمارا کریٹر ہے. تو اس نے 1 2 4 یہاں تو 4 کی حد کر دی نا، وہاں 70. وہی میں کہہ رہا کہ آپ کی نئی بھی خواہش ہوگی آپ کے سامنے 70 حوریں جب اتنی حسین جیسے یاقوت اور موتی اور کنگرے ہوتے ہیں جو مثال دی جاتی ہے موتیوں کی، اس طرح کی حوریں آپ کو سامنے دکھیں گی تو آپ خود سوچو وہ بھی صرف آپ کی عزت افزائی کے لیے ہے. ایک سوال ہے میرا، میں نے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی تھی، اب ہمارے پاس عربی تو آتی نہیں اور ہم فارغ ہیں، چل لفظ جو ہے وہ ایسے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے.
उसमें अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को फरमाया कि मैं तुम्हें 3 चीज़ें ऐसे बताऊँ जिससे अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है। एक तो शिर्क करने से, और दूसरा तेरे माँ बाप की नाफरमानी करने से, दूसरा, और तीसरा ये कि जब तू मजहब दीन में बेजा सवाल करे। तो ये बेजा सवाल नहीं समझ में आया मेरे ख्याल में। इनका सवाल ये है भाई, 3 चीज़ों से अल्लाह नाराज़ होता है, शिर्क से, माँ बाप की नाफरमानी या बेहुरमती से, और बेजा सवालों से। बेजा सवाल ये हैं जो आपकी ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ ही ना हो, कि अल्लाह से पहले कौन था, अल्लाह को किसने बनाया, अल्लाह कैसे आ गया, ये बेजा सवाल हैं। ये आपके ईमान को और आपके दीन को धर्म भरम कर देंगे। अल्लाह की ज़ात में हमें कोई गौर व फिक्र नहीं करना। हमें गौर व फिक्र का जो हुक्म है अल्लाह की सिफ़ात में। हालांकि इन सब सवालों का जवाब है, लेकिन ये बेजा सवाल है जो आपको गुमराह करने वाले सवाल हैं। बेजा सवाल ये नहीं है जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, ये तो आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सवाल हैं। इतने आप सवाल कर रहे हैं यहाँ पे, इससे आपको अंदाज़ा नहीं है कितने लोगों के जहन खुल रहे हैं। तो जो करबला जो हुई थी उसके ऊपर उसके बारे में आप तो ये बेजा सवाल नहीं आ रहा। इनका सवाल यह, करबला के जो मामला हुआ था, उम्मत 2 फ़िरक़ों में बढ़ गई। भाई मेरे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में झूठे नबी खड़े होने शुरू हो गए थे। करबला तो बहुत बात की बात है हुजूर के, तो इख्तिलाफ तो अल्लाह की सुन्नत है, समझो, वो तो होते ही रहेंगे। इख्तिलाफ से तो तहक़ीक़ है, मगर मार काट और ये फ़िरक़ा बंदी ना होनी चाहिए, करबला हो या उसके बाद की। अब आप ये देखो ना कि जो सुन्नी चले आ रहे थे उनमें ये देवबंदी और बरेलवी कब बन गए। बरेलवियों में भी 2 फ़िरक़े बन गए, एक जो है कब्र को पूजते हैं, कब्र को नहीं पूजते। इसी तरह सुन्नियों में आपके घर शहर में 2 मदरसे हैं, दोनों में इख्तिलाफ है, उनके आलिम अलग, उनके आलिम अलग। देवबंदी जो फ़िरक़ा है उसमें इख्तिलाफ है आपस में। आप देवबंद चले जाओ, वहाँ के उलमाए दीन में आपस, तो ये तो हमेशा से होता चला आया। आप करबला का वाक़या नहीं, शुरू से कितने भी वाक़े उठा के देख लो। करबला से पहले है जो हज़रत आयशा और हज़रत उमर, उसकी हज़रत अली की जो जंग हुई थी, वो क्या था, वो तो करबला नहीं थी, उसमें कितने सहाबा शहीद हुए। उससे पहले आप देख लो, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जा रहा था, तब कितने आपस में इख्तिलाफ पैदा हुए। तो ये तो हज़रत उस्मान की शहादत देख लो, हज़रत उमर की शहादत देख लो, ये सब इख्तिलाफ ही तो थे। तो ये तो अल्लाह के हुक्म से चलते रहेंगे, हमारी आजमाइश का हिस्सा हैं, चाहे करबला हो। सवाल ये भी ना, हाँ, जो करबला हुई थी, जंग सिफ़ीन हुई थी, जंग नहरवान हुई थी, हज़रत अली और हज़रत आयशा की लड़ाई हुई थी, तो ये इन बारे में डिस्कस करना और इन पर 2 फ़िरक़े बन जाना और आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखना, हालांकि हम मतलब उनके तो लेवल के आइन की तरफ नहीं हैं, और उस बारे में हम डिस्कस करके जो है एक को सही ठहरा रहे हैं, दूसरे सामने को गलत ठहरा रहे हैं। मैं कह रहा ये भी मेरा सवाल नहीं आ रहा, या फिर ये इख्तिलाफ में आ रहा। नहीं मेरे भाई, ये तो आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ हम ये देखें, वो चाहे कितने ही अजीम लोग थे, लेकिन आपको जब दिमाग में सवाल आएंगे तो आपके दिमाग में कोई क्या लफ्ज़ कहलाता है, कोई गिरा नहीं होनी चाहिए। आपकी सब गिराएँ जो हैं वो खुली हुई होनी चाहिए दीन के मामले में। वहाँ जो उन लोगों से गलती हुई, वो कोई गलतियों से पाक थोड़ी थे। नबी के अलावा कोई गलतियों से पाक नहीं था, तमाम सहाबा से गलतियाँ हुई हैं। कोई नहीं कह सकता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी नहीं कह सकते। उन तक ने ये बात कही कि आज जो है मैंने हुजूर की हुकूमतुल्ली की, जब वो सुलह हुदैबिया के मौके पे जब जानवर ज़िबा नहीं करा हुजूर के हुक्म पे, तमाम सहाबा सख्ते में आ गए थे। तो सबसे गलती हो सकती है, इन सहाबा से गलती हुई। अगर आप इन सहाबा की गलतियों पे विचार करके अपने लिए अज़्म करें कि हम ये गलती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, तो कोई हरज नहीं है उनका जिक्र करने में। लेकिन अगर आप मज़े लेने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या सहाबा इकराम की अहमियत कम करने के लिए ये काम करेंगे, तो फिर आप गुनहगार होंगे, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह चुका कि मैं इनसे राज़ी हुआ और ये मेरे से राज़ी हुआ। तो जब अल्लाह उनसे राज़ी है तो हमें कोई किसी किस्म की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हम उनसे नाराज़ रहें या उन्हें हल्का समझें, किसी को भी। जैसे वो पहाड़ का किस्सा है, वहाँ पे हाँ, 70 सहाबा जो शहीद हुए थे वहाँ पे, वो भी यही है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम उसे भुला देंगे। उन्होंने हुकूमतुल्ली की थी उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो 10 सहाबा रह गए थे, 60 छोड़ के भाग गए थे वहाँ से माल गनीमत के लिए। तो हम ये थोड़े है कि उसे भुला देंगे। हालांकि कुरान में वहीं अल्लाह ने ये कह दिया कि मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, तो हम उनकी गलती नहीं निकाल सकते, मगर उस गलती को हम याद करके ख़ुद गलती ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर चलते रहें, जिससे कि हम बचते रहें ऐसे अज़ाब से। का पहला निकाह 25 साल की एज में हुआ।
ہاں 24-25 سال کی عمر میں نبوت 40 سال میں جی 15 سال کا گیپ ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایکٹیویٹی تھی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں نبوت، 15 سال کی عمر 15 سال کس کام میں گزرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تھے امت کے لیے. یہ 15 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے اللہ نے ان لوگوں کے بیچ میں یہ ثابت کرنے کے لیے گزروائے کہ صدیق اور امین ہے، صادق اور امین ہے. ایک لقب ان کا یہ بھی تھا، صادق اور امین. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ دین کی تبلیغ کھلے عام دو، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے وہاں صفا پہ، اور وہاں جا کے اعلان کیا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے ایک قبیلہ آ رہا اور وہ تمہارے پر حملہ آور ہوگا تو تم یقین کرو نا، ہم نے تو آپ کو بچپن سے دیکھا آپ کتنے سچے ہیں، بالکل یقین کریں گے. ابو لہب جیسا آدمی کہ بعد میں پوری بات سنوں گا، پہلے تلوار اٹھا کے لاؤں گا، بھالے اٹھا کے لاؤں گا، پہلے انہوں نے نمٹاؤں گا اگر آپ کے منہ سے یہ بات نکلی. جو دشمن تھا، تو وہ جو 15 سال گزروائے اللہ نے وہ ثابت کرانے کے لیے کہ لوگ اپنی امانت رکھتے تھے ان کے پاس، لوگ انہیں صادق سمجھتے تھے، امین سمجھتے تھے. وہ ثابت کرنا تھا کہ آگے نبوت کا جب ظہور ہو تو لوگ یہ ماننے کہ ہاں یہ سچا رسول ہے. تو اس وجہ سے. لیکن اس سوال میں ایک پہلو بڑا حسین میرے ذہن میں آیا ابھی، پہلے میں نے کہیں سنا نہ پڑھا، کہ کل سوال آ رہا تھا حضرت عائشہ کی شادی کا، عمر میں نے بتائی تھی. کبھی میرے سے آج تک کسی نے، میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی کسی کتاب میں سوال نہیں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی عمر کی عورت سے شادی کی تھی. میری اور میری ماں کی عمر میں 15-16 سال کا فرق تھا. پہلے عورتوں کی شادی جلدی کر دی جاتی تھی، پہلا بچہ بہت جلدی ہو جاتا تھا. کبھی میرے سے تو کسی نے سوال یہ نہیں کیا. یہ تو سوال کرتے ہیں کہ ایک بچی سے نکاح کیا. ابھی یہ بھی تو سوال دیکھو کہ ایک جوان بچہ 24-25 سال کا لڑکا جس کے کیسے ولولے جوانی کا کیسا جوش ہوتا ہے، اس نے اپنی ماں کی عمر سے عورت سے شادی کی. دوسرا ایک اور میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوتگی کے بعد، ان کے وصال مبارک کے بعد پہلی جو شادی کی تھی وہ اپنی عمر سے بڑی عورت سے ہی کی تھی. حضور کی 2 شادیاں شروع کی اپنی عمر سے بڑی عورتوں سے ہیں. تیسری شادی حضرت عائشہ سے ہے. یہ دوسری شادی کا بھی ذکر نہیں کرتے لوگ. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی، ان سے شادی کی نبی نے، کیونکہ نبی کی 4 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان میں کچھ جوان بھی ہو رہی تھیں. تو نبی کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو ان کے گھر کو سنبھال سکے. خدیجہ تو چلی گئی. خدیجہ نے تو اتنی خدمت، اتنی محبت، اتنا مال، اتنا ساتھ دیا ہے کہ جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، جب خدیجہ نے ساتھ دیا. یہ حضور خود کہتے تھے. جس سال حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی، حضور اسے غم کا سال کہتے تھے، غم کا سال. اتنی محبت اور اتنا احسان مانتے تھے. تو اس لیے یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھا کرو کہ ایک آپ اپنی 24 سال کے جو بچے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کسی 40 سال کی عورت کی طرف نظر بھی اٹھانا پسند نہیں کریں گے. اور نبی نے ان کے ساتھ کتنے سال گزارے آپ دیکھو. دوسری شادی ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، ان کی ڈیتھ کے بعد دوسری شادی بھی اپنی سے بڑی عمر کی عورت جس سے بچوں کی کفالت صحیح طرح ہو سکے. لیس جو ہے، اگر آپریشن سے لیس لگے ہوئے ہوں، وہ تو قدرتی آپ نے لگوا لیا نا، فکس کرا لیا. میرے بھی لگا ہوا ہے. اس میں چینج کرنا ان کا سوال دوسرا ہے. لینس، آنکھوں میں لینس لگانے کی بات کر رہے ہیں نا آپ. ان کا سوال ہے فیشن والے لینس، بار بار چینج کرنے ہوتے ہیں، اس میں کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے. ہاں وہ یہ تو آپ کا تو فکس ہو چکا نا. اب اس میں تو دانت میرے فکس ہیں سارے. اب وہ کس طرح وضو ہوگا، اب وہ تو فکس ہیں، لیکن وہ الحمدللہ وہ سارا کچھ اللہ کو پتہ ہے. مفتی طارق صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 لڑکی والے اپنی بیٹی کو طلاق نہیں دلواتے اور اس کی لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر ظلم بھی ہو رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی پہ ظلم ہو رہا، پوری دنیا میں کہتے پھر رہے ہیں، تو میری نظر میں وہ ظالم ہے، طلاق نہیں دلوا رہا. یہ بات صحیح ہے. ان کا سوال یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی بچیوں پہ ظلم سہ رہے ہیں اور طلاق نہیں دلوا رہے، وہ خود ظلم سہنے والوں میں ظالم گنے جائیں گے. بالکل گنے جائیں گے بھائی، کیونکہ اللہ نے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود طلاق کو جو ہے وہ جائز رکھا. حالانکہ اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق، اسی لیے رکھا کہ کوئی بھی بچی جو ہے وہ پھنس نہ جائے کہیں پہ. کوئی مرد جو ہے وہ کسی غلط عورت کی چنگل میں نہ پھنس جائے. اگر پھنس جائے تو نکلنے کا طریقہ بھی بتایا اور نکلنے کے حالات بھی بتائے اور
آپ کو قرآن نے سب کچھ دیا. اصل میں ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. بالکل وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے گائے بھینسوں کی طرح اپنی بچیوں کو دوسروں کے لیے مارنے پیٹنے کو چھوڑ دیا. ہم اپنی بچیوں پہ کبھی بچپن سے ہاتھ نہیں اٹھاتے, انہیں اس طرح پالتے ہیں کہ جیسے پھولوں کی طرح, کلیوں کی طرح ہم نے انہیں اپنے پاس رکھا ہو. اور دوسرے ظالم لوگ انہیں گائے بھینسوں کی طرح پیٹتے رہیں, ان پہ دہیج کی لعنتیں اور ان کے اوپر کام کا بوجھ ڈالتے رہیں, اور ہم خاموشی سے مرد بنے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں. میرے نزدیک تو ہیجڑے ہیں ایسے لوگ جو اپنی بچیوں کو دوسرے کے حوالے کرتے ہیں. کیا اتنی بھی غیرت نہیں ہے ان میں کہ ان ظالموں کے چنگل سے اپنی بچیوں کو چھڑا دیں, ان کے دوسرے نکاح کر دیں؟ دوسرے نکاح نہیں کر سکتے, ان کے بچے ہیں, مان لو نہیں ہو رہا نکاح تو ان کا الگ سیٹ اپ کریں. اللہ آپ کو بھی روزی دے رہا, انہیں بھی روزی دے گا. لیکن اپنی بچیوں کو کچھ ظالموں کے لیے تھوڑی چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے جگر کا ٹکڑا, ہم نے انہیں 20-22 سال پالا, اپنا جسم کا حصہ ہیں ہمارے وہ, اور ہم کس طرح دوسروں کے حوالے اس طرح کر دیں؟ اللہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. لیکن جن کے ساتھ ایسا ہو رہا, وہ اگر میرا میسج پہنچ رہا, اپنی بچیوں کو بچائے ان ظالموں کے چنگل سے. سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ مصیبات لڑکے پہ ظلم ہوتا ہے نا, رشتے داروں میں پڑوس میں کہتے رہتے ہیں کہ ہماری لڑکی پہ ظلم ہو رہا اور ہو رہا ہے, لڑکا برداشت کر رہا, تو مفتی تعلیم رسول صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی ظالم ہے, انہیں بھی طلاق دلوانی چاہیے. کہ ان کو پتہ ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ ظلم ہو رہا بچی پہ, کوئی چھڑوا رہا ہے کیوں نہیں؟ بچی پہ, بچے پہ, بچی پہ. ہاں تو وہ جو جھوٹ بولتے پھر رہے, نہیں تو وہ تو پہلے ہی جھوٹ ایمان کے خلاف ہیں. وہ تو بے ایمان لوگ ہیں نا, وہ تو ایمان سے فارغ ہے. جہاں انہوں نے جھوٹ بولا وہ ایمان سے فارغ ہو گئے. بھائی نبی سے جب پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے, کہ ہاں ہو سکتا ہے. کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے, کہ ہاں ہو سکتا ہے. کہ مومن جھوٹا ہو سکے, کہ نہ. تو جو جھوٹ بول رہا اپنی بچی کے معاملے میں, تو وہ تو فارغ ہے ویسے ہی ایمان سے. اسے تو پہلے ہی ایمان, پہلے دوبارہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے. بس جی آج کافی ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ باقی کل. وما علینا الا البلاغ.